امام طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت ساسا بن ناجیہ اسلام قبول کرنے کے لیے بارگاہ رسالت مآب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ جب کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اجازت ہو؟ حضور نے اجازت دی کہ پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے جو دور جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے نیکیاں کی تھی، کیا مجھے اللہ اس پر بھی کوئی اجر و ثواب عطا کرے گا؟ تو حضور نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ ساسا بن ناجیہ، آپ بتائیں آپ نے کون سی نیکی کی تھی؟ حضرت ساسا بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے 2 اونٹوں کی تلاش میں نکل پڑا اور میں نے سفر کرتے کرتے دور دراز کی بستیوں کا سفر کیا۔ میں ایک بستی میں پہنچا تو وہاں مجھے اپنے 2 اونٹ مل گئے۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ چر رہے تھے اور ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے جا کر عرض کی کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، شاید یہ چرتے چرتے غلطی سے اس طرف آ نکلے تھے، آپ اپنے اونٹ لے جا سکتے ہیں۔ اتنے میں انہوں نے میری ضیافت کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی منگوا لیا۔ میں کھجوریں کھانے میں مشغول تھا کہ اتنے میں پیچھے سے ایک نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو یہ بزرگ بآواز بلند کہنے لگے کہ بیٹا آیا ہے کہ بیٹی؟ تو میں نے پوچھ لیا بڑے اشتیاق سے کہ بابا جی، اگر بیٹی آئی تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر بیٹا آیا تو میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا، لیکن اگر بیٹی آئی تو اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ میں اپنے داماد کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا اور قبیلے والوں کے سامنے میرا سر شرم سے جھک جائے گا۔ یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ آج اسلام کی بیٹیوں، تم کس اسلام سے آزادی چاہتی ہو؟ تمہیں تو زندگی بھی مصطفیٰ کے در سے ملی ہے۔ اس پر حضرت ساسا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ سن کر میرے دل میں بڑی نرمی آ گئی۔ تو میں نے بابا جی سے کہا، اچھا پھر پتہ کریں کہ بیٹی آئی ہے یا بیٹا؟ تو بتانے والے نے آ کر بتایا کہ بیٹی آئی ہے۔ تو میں نے پھر پوچھ لیا کہ بابا جی، کیا واقعی اسے دفن کرو گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں، دفن کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم اسے دفن نہ کرو، تم اسے بچی کو میرے حوالے کر دو، خواہ تم اس کے عوض میرے 2 اونٹ رکھ لو۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ نہیں، 2 اونٹ تھوڑے ہیں، جس اونٹ پر بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی اگر دے دو تو میں بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے کسی شخص کو میرے ساتھ روانہ کرو، وہ مجھے وہاں چھوڑ کر یہ اونٹ بھی واپس لے آئیں۔ یا رسول اللہ، میں اس بچی کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ میری نوکرانی اسے دودھ پلاتی ہے اور یوں وہ بچی میرے گھر پلنے لگی۔ وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی، میرے سینے پر بیٹھ کر میرے ساتھ اٹکیلیاں کرتی۔ مجھے اس بچی سے بہت پیار ہو گیا اور یوں مجھے اس نیکی کی لذت نے گھیر لیا۔ یا رسول اللہ، اس دن کے بعد میں دور دراز کے علاقوں میں چلا جاتا، جہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوتی، وہ اگر دفن کرنے کا ارادہ کرتے تو میں 2-3 اونٹ انہیں قیمت دے کر وہ بیٹیاں اپنے گھر لے آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے گھر میں 360 بچیاں پل رہی ہیں۔ ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں، جب میں نے حضور کے ودعا کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی، حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا اور میرے ماتھے سے چوما۔ کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو، غم خار آ گئے ہن خیرے، ہوئیاں حاکم خوشیاں نبیاں نو، سردار آ گئے ہن خیرے، پہلے مرن تو ڈر پیا لگدا ہا، سرکار آ گئے ہن خیرے۔ حضرت ساسا عرض کرتے ہیں کہ حضور نے مجھے ماتھے سے چوم کر فرمایا کہ ساسا بن ناجیہ، یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر تمہیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور ساسا، یہ تمہارے رسول کا تم سے وعدہ ہے، یہ تو تمہارے دنیا کا انعام تھا۔ روز قیامت اللہ اپنے خزانوں کے منہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹیوں، تمہیں یہ بتانا تھا کہ حضور تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہی عورت جب بیٹی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہی عورت جب ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے آواز دیتی، میں نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہی عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ ختیجہ، اگر تم میری جلد بھی مانگ لو تو میں وہ بھی تمہیں پیش کر دوں۔ اور یہی عورت جب بہن کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ بہن، آپ نے آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ آپ پیغام بھجوا دیتی، میں غلام آزاد کر لیتا۔ باپردہ رہو ثانیہ زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شمر نے چادر نہیں چھینی۔ سلام پہنچے۔